اہم خبر دیں گے آپ کو۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جولائی کے بلوں میں دینا ہوگا۔ تو بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جولائی کے بلوں میں دینا ہوگا۔ تو بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سستی شمسی توانائی کا جال پورے ملک میں بچھانا ہے، جلد مہنگائی سے نجات مل جائے گی۔ جتنی جلدی تیل کی قیمت کم ہوگی، بجلی اتنی سستی بنے گی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ اسلام آباد میں گرین اور بلو لائن بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بجلی دیکھیے کہ اتنی مہنگی بن رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی 120 ڈالر سے کل رات $100 سے ذرا کم تیل کی قیمت ہوئی ہے۔ جلد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اتنی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہوگی کہ اسی طریقے سے بجلی بھی سستی بنے گی، گیس سستی ہوگی، گیس سستی بنے گی اور عوام کو جو بے پناہ مہنگائی میں جو تباہ حال ہیں ان سے اسی طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہوگی۔ زراعت کے ٹیوب ویل ہوں، جہاں پہ لاکھوں گھر ہوں، جہاں پہ سرکاری دفاتر ہوں، جہاں پہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، بلڈنگز ہوں، وہاں پر سستی شمسی توانائی کے ذریعے ہم پاکستان کی اندر اس کا جال پھیلا دیں۔ آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ احسان اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تیار ہونے تھے، کیا کارکردگی دکھانی تھی، بلکہ 2022 تک ایک بھی اکنامک زون مکمل طور پہ تیار نہیں ہو سکا اور 5 پر تو سرے سے کام ہی نہیں شروع ہوا۔ تو لہٰذا جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے وہ کسی ملک کا سالوں سال انتظار نہیں کرتا، اس کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوتی ہے کہ ویتنام آ جاؤ، کمبوڈیا آ جاؤ، لاؤس آ جاؤ، بنگلہ دیش آ جاؤ، صومالیہ آ جاؤ، ہر ملک آج آفر کر رہا ہے، ایتھوپیا آ جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ اور ہر ملک اس کے لیے بہترین مراد پیشکش کر رہا ہے، تو وہ سالوں سال انتظار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کی ونڈو کو کھو دیا جو 2020 میں چین نے ہمارے لیے کھولی تھی، اور اب ہم اس کھڑکی کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان اسپیشل اکنامک زونز کی تیاری کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد انہیں مکمل کیا جائے اور ہم چین سے انڈسٹریل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ اس کو دوبارہ اس ملک کی طرف متوجہ کریں اور ہم تاکہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکیں۔ اسی انڈسٹریل زون کے تحت ایک اکنامک زون اسلام آباد میں بننا تھا جو کہ وفاقی حکومت نے خود بنانا تھا، لیکن 4 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا اور اب ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں اور سی ڈی اے نے 1000 ایکڑ جگہ روات کی طرف اس کے لیے نشاندہی کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال میں اس پہ ہم کام شروع کریں گے اور تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو آپ کی تجویز ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے بھی یہ بات بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہی تھی، لیکن ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ سی ڈی اے اب جگہ نشاندہی کر چکا ہے اور اسلام آباد میں اور ہمیں جگہ اس مناسب نرخ پر نہیں مل سکتی، چونکہ جو اب دنیا میں اکنامک زون کا تصور ہے یا انڈسٹریل زون کا تصور ہے وہ صرف کارخانوں پہ مبنی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال تقریب سے حکومت میں ہمارے شروع کیے منصوبوں کو زیر التوا رکھا گیا۔ ہم ملک میں امن لائے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، جبکہ گزشتہ دور میں ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب فواد چودھری بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔
اس کے اوپر بھی میں سپریم کورٹ کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صفیہ بی بی کیس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور یہ جو کیسز ہیں کہ ایک ہی آدمی کے اوپر ایک ہی الزام میں 50 تھانوں میں جو FIRs ہیں، اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور عمران ریاض کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، 4 دنوں سے ہم یہ سوال ریز کر رہے ہیں کہ سگریٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو جو عالی ترین ریپرزینٹ کرتے ہیں جو مریم اورنگزیب کے خاوند ہیں، یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے۔ سو سوال یہ ہے کہ مریم اورنگزیب اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی، اور یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ ان سے پریس کانفرنس میں جو ہمارے صحافی کوئی دوست جاتے ہیں وہاں پہ سوال ہوا بھی نہیں۔ وہ بڑی کنٹرولڈ قسم کی پریس کانفرنسز اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال آج ہم نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے جس میں میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو سگریٹ کی صنعت کو جس مراد دی گئیں ان تمام میٹنگز میں مریم اورنگزیب کس حیثیت میں شریک تھی، نمبر 2 انہوں نے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا، کیا انہوں نے ان میٹنگ سے خود کو ریکیوز کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جواب کے بعد ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ایک نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دیں گے اور عدالت سے بھی رجوع کریں گے، کیونکہ ایک وزیر اپنے خاوند کے لیے اس طرح سے لابنگ کرے اور اس طرح سے اربوں روپے کی مراد جو ہیں وہ لے کے دے دے، وہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، بددیانتی اور امانت میں خیانت کا کیس ہے، اور اس کے اوپر ہم مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے۔ آج ہم نے پہلے مرحلے میں سیکرٹری کیبنٹ کو لکھا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ کیا بجٹ کی میٹنگز میں انہوں نے خود کو ریکیوز کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو یاد ہے مریم نواز نے کہا تھا وہ 2 بجے بیٹھ کے 2 بجے رات تک بجٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو اس پہ جتنی انہوں نے محنت کی مریم اورنگزیب نے وہ اب ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں مریم اورنگزیب کی محنت کے نتیجے میں آج سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا جو ٹیکس چھوٹ دی گئی، اور جس کے نتیجے میں دنیا میں آج پاکستان ایک مذاق بن گیا ہے کہ جہاں دنیا میں تمباکو کے اوپر ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، جہاں دنیا میں سگریٹ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے، وہاں پہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ٹوبیکو کو اور سگریٹ کو انکریج کر رہا ہے، اور یہ حکومت وہ واحد حکومت ہے دنیا میں جو ٹوبیکو کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ریلیکس کر رہی ہے، اور ابھی تک 4 دنوں کے بعد بھی مریم اورنگزیب کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ چور ہیں، اور چور اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ فردر جو ہے وہ پروب بھی کریں گے۔ فرح بی بی کی ان کو جو ہے وہ 10 کروڑ کی کرپشن بڑی لگتی ہے، لیکن اپنی جو اربوں روپے کی کرپشن ہے اس کا بھی جواب دے، جس کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ جواب دے، اور میں کہوں گا مریم اورنگزیب کو اور ان کے خاوند کو، عالی ترین کو بھی کہوں گا وہ ذرا تشریف لائیں اور میڈیا میں اور ان سوالوں کے جواب دیں کہ کیا وہ لابی کر رہے ہیں اور اس ریجن کے انچارج ہیں پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے یا نہیں ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اس کیبنٹ کے اندر یہ لابی کی اور سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کا پروفٹ جو ہے وہ لے کے دیا۔ تیسرا سکینڈل جو اس وقت بالکل ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ سولر پینل، سولر کا ہے، 50 ارب روپے کا پروجیکٹ، کوئی اس میں صوبوں کی کنسلٹیشن کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر پالیسی دینے والے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو باقیوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہی مہینے جو ہے وہ سولر پینل کے اوپر سولر کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے۔ سولر انرجی کے اوپر کنورژن بڑی زبردست ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو فیوچر ہے اس میں سولر انرجی جو ہے وہ ایک بڑی کی انرجی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آئے اربوں روپیہ لوٹے اور ملک سے باہر چلی جائے اور ہم سارے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ جب بھی یہ اقتدار میں پہلے بار آئے انہوں نے پیسے لوٹے، یہ لندن چلے گئے، ان کو NR-1 مل گیا، اس کے بعد یہ اقتدار میں آئے انہوں نے پھر پیسے لوٹے، یہ باہر چلے گئے اور اب NR-2 ان کو مل گیا، اور اب یہ تیسری دفعہ بھی پیسے لوٹیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ سو یہ ایک سولر کا جو اسکینڈل ہے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی عدالتوں کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ انفارچونیٹلی باقی سارے ادارے تو سوئے ہوئے ہیں اور عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں،
کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. اور مجھے امید ہے کہ سولر پینلز کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ایک ڈیٹیل انکوائری جو ہے وہ ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ پالیسی جو چینجز آ رہی ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آج جو 5 اراکین جو ہیں ہمارے ان کا اضافہ ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی میں. تو اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا جو الائنس ہے اس کے ممبران کی تعداد 173 ہے اور حمزہ شہباز کا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کا جو الائنس ہے اس کی تعداد 172 ہے اور 4 انڈیپینڈنٹس ہیں اور 1 رائے حق پارٹی ہے. اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی حمزہ شہباز میں آج خود کو اقتدار سے علیحدہ کر لیتے, کیونکہ کہ منورٹی پارٹی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں یا پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ اقتدار میں ہے اور وہیں بیٹھ کے احکامات دیے جا رہے ہیں فلانے کو اریسٹ کر لو, جو یونین کونسل کا ناظم جس کے پاس اختیار ہے اس کو اریسٹ کر لو, اور جس طریقے سے یہ الیکشن کروا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے. بہرحال ہم نے پہلے بھی جو بیوروکریٹس یہ سارا کام کر رہے تھے آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں کو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں, ہم ان کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے. حمزہ شہباز کی تو کوئی اس وقت حیثیت نہیں ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے احکامات کو ان دونوں کے ذریعے امپلیمنٹ کرا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی تشویش ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں حضرات چیف سیکرٹری اور آئی جی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پہچانیں گے اور پنجاب میں یہ جو الیکشنز میں اس وقت دھاندلی ہو رہی ہے اس کو کسی طور کے اوپر بھی کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ اس میں شامل جو ہے وہ نہیں ہوں گے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. کیونکہ حمزہ شہباز کی حکومت صرف 10 دن کی اور مہمان ہے, 10-15 دن کی اور مہمان ہے. 22 تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ ہوگی پنجاب میں اور یہ اس ایرا کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام آفیسر جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بڑھائیں اور اس کے آئین کے مطابق جو ہے وہ لے کے چلیں. تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے فون جو ہیں ان میں تھریٹننگ کالز آ رہی ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کالز جو ہیں, میں صرف آپ کو ایک کال سنانا چاہتا ہوں جو کہ کل ہی موصول ہوئی, جو ایک تو وزیر اعظم کے پائلٹس کو بھی جو ہے وہ ان نون نمبروں سے کالیں آئیں, پھر جو سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں کے اوپر کالیں آ رہی ہیں وہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ ہے, ان نون نمبر سے آ رہی ہیں. میں صرف یہ تھوڑی سی کال آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی سر, جی کون بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک پوسٹ ڈیلیٹ کی سر, کون سی پوسٹ آپ حکم کریں؟ دیکھیں آپ عظیم میں مسئلہ بلا رہے ہیں سر, آپ بتائیں, آپ حکم کریں کون سی پوسٹ ہم ڈیلیٹ کریں آپ کو. سر آپ کو کل شام تک اٹھا لیا جائے گا. چلیے میں پوسٹ ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. 5 بجے تک اٹھا لیا جائے گا. تو یہ انفارچونیٹ ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اس کا 2 ہی بڑی ایجنسیز ہیں اور جس طرح سے آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی دونوں نے احکامات دیے تھے کہ ایجنسیز اور لوگ جو ہیں وہ مکمل علیحدہ رہیں گے ان معاملات سے, مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور اگر یہ انٹیلیجنس بیورو کے لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کام ہے کہ وہ دیکھیں, اور میں جو آئی بی کے سربراہ ہیں ان سے کہوں گا وہ اپنے ادارے کو ذرا غور کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ انہی 2 اداروں میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ جہاں پہ ان نون نمبرز جو ہیں کالیں آتی ہیں, اور یہ ان نون نمبر سے کالیں بند ہونی چاہیے. لوگوں کو فری ول کی آزادی ہے. اور یہ دیکھیے ڈر وغیرہ ہمیشہ نہیں رہتے. پاکستان جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں برما نہیں ہے. یہاں پہ پہلے بھی جو 4 مارشل لاز آئے ہیں, چاروں مارشل لاز ختم ہوئے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بل کے اوپر پاکستان پہ حکومت کی جا سکتی ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ آگے ریٹیلیشن ہوگی, یہاں پہ آگے لوگ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو ابھی ایک ماحول ہے امن امان کا, اس کو برقرار رہنے دیں. الیکشنز کی طرف جائیں اور جتنی جلدی الیکشنز ہوں اتنی جلدی پاکستان اس جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے باہر آئے گا. شکریہ. فضل صاحب کیا کہیں گے, عمران خان صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ فیلڈنگ سخت کرنی پڑے گی, وقت بڑا کم ہے اور فیلڈنگ جن کے بارے میں بار بار اشارہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میچ پڑے گا. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اگر فیلڈنگ اچھی ہوئی تو کتنی سیٹیں آپ کی؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 20 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک نقطہ جو میں بھول گیا تھا وہ میں کر رہا ہوں
کہ کل انشاءاللہ یہ جو 19-20 میں سے جو 19 کینڈیڈیٹس ہیں، ایک علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے، لہٰذا ان کے خلاف نہیں، لیکن جو 19 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63 کے تحت یہ کوالیفائڈ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے، لہٰذا ان سب کو نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ یہ سارے لوٹے اور بے ضمیر ہیں اور سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا. سو ان 19 امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا جائے، یہ ہم اس کے لیے ہائی کورٹ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ نے دیے ہیں لوٹوں کو ٹکٹ، لہٰذا نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ ان لوٹوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا جو پی ٹی آئی کا جو زیادہ تر مقابلہ ہے وہ آزاد امیدواروں سے ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم زیادہ تر جگہوں کے اوپر آزاد امیدوار ورسز پی ٹی آئی ہے. سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان انتخابات میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستیں لے گی، پھر آزاد امیدوار ہوں گے اور پھر پی ایم ایل این کے لوگ ہوں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ غداری کے مقدمہ کی بڑی باتیں سنائی گئی. اب سے کچھ دیر پہلے غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن اسلام آباد کے تھانے میں موو ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف، اگر وہ بھی آپ کی سابق کوئی عائشہ عبداللہ کی طرف سے، تو اگر کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے غداری کا مقدمہ قائم کیا جاتا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کوئی اس نہج پہ جائے گا. 155 نشستیں اگر پارٹی کی ہیں اور وہ پارٹی ملک کی اکثریتی غدار ہے تو پھر وہ ملک کیا ہوگا؟ ملک ہوگا تو مذاق ہوگا. تو میرا خیال ہے وہ یہ جو گللائی وغیرہ تو اپنی ایسی ایک لائن کی خبر کے لیے یہ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو ان کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں. آپ نے حمزہ شہباز کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے جب وہ مہمان ہے تو انہوں نے کس طرح پنجاب میں جو ہے سے کم کی ہے. تو اس حوالے سے کل میں وزیر نے کہا کہ اس کو جو ہے پراپر بجٹ میں پیسے بھی دیے گئے تھے، آج کا منصوبہ نہیں ہے. تو بجائے ان پہ تنقید کرنے کے میں آپ کی حکومت میں وہاں پر بہت زیادہ ہے تو وہاں پر اس طرح کے منصوبوں کا اعلان نہیں کرتے. ہم نے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تو 10 روپے بجلی کی قیمت کم کر دی تھی پورے پاکستان کے لیے، اور ہم اب بھی پورے پاکستان کو کم. یہ ہم میں کیا کہہ رہا ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، حمزہ ہوں، یہ بیسکلی کیا ہے، فراڈی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ فراڈ کرتے ہیں اس طرح کے. مثلا آپ بتائیے مجھے کہ 100 یونٹ کی جو بجلی ہے، 100 یونٹ کا کیا مطلب ہے؟ 100 یونٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک بلب بھی مہینہ جلاتے ہیں رات کو، آپ کے 100 یونٹ پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہ دینے کے لیے یہ اعلان ہے. اس کا مقصد بجلی دینا نہیں ہے، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا ہے کہ جی ہم فری بجلی دے رہے ہیں. سو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ہم اس لیے نہیں گئے کہ یہ بجلی فری ہو. بجلی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام پاکستان کے لیے جو ہے وہ کم ہو اور انڈسٹری کے لیے کم ہو، کیونکہ انڈسٹری کے لیے کم ہوگی تو وہ چلے گی. شروع کرتے ہیں معیشت سے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لوگ یہ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کہ معیشت کے مشکل میں چلے جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت جو ہے وہ اب ایک دم قابو میں آ گئی ہے. کہ جو نااہلی عمران خان کی اور کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، اور جو بارودی سرنگیں بچھائیں تھیں، اور جو چیلنجنگ انوائرمنٹ ہم کو فیسڈ ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کی مہربانی سے ہم نے معیشت کو، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. استحکام کی طرف چلے گئے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزوں پہ استحکام آ گیا ہے اور کنٹرول آ گیا ہے. ہم خاص طور پہ یہ بات کی کو خوش سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمت جو کہ $123 تک چلی گئی تھی، وہ $100 تک آ گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کا بینیفٹ ہوگا تو صحیح وقت پر حکومت جو ہے اس کو پاس آن کرے گی. جو مشکل مسائل تھے وہ ہم نے سالو کرے ہیں 2-3 چیزوں سے. بجٹ ایک پاس کرا لیا، ایک بڑا اچھا بجٹ، مناسب بجٹ پاس کیا ہے، بیلنسڈ بجٹ پاس کیا ہے. بیلنس سے مراد کہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بجٹ پاس کیا ہے، جس میں امیر لوگوں سے ہم نے قربانی مانگی ہے لیکن غریب لوگوں کو مراد دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ترقی ہوگی معیشت کی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. بہت کم لیول پہ مجھے ریزرو چھوڑ کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چین نے ہم کو $2.4 بلین دیے، دوسری ری رولز ہوئے ہیں. تو ہمارے اب ریزروز انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. IMF سے بات ہو جائے گی تو مزید بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے. IMF کے بارے میں کہتا چلوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہو جائے گا. جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے،
چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے وہ بالکل ہے. تھوڑا سا تو ایک بادل ڈھلے ہیں. گھی اور تیل کی جو قیمتیں انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ پہ آ گئی تھی, $1700 پر ٹن پہ پہنچ گئی تھی, وہ اب گر کے واپس $1000 ٹن پہ آ گئی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد 100-150 روپے گھی جو ہے وہ سستا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ 350, 350, 450 روپے کلو گھی ملنا شروع ہو جائے گا. آٹا اور چینی تو حکومت ویسے بھی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن سے تو سستا بیچ ہی رہی ہے, 40 روپے کلو آٹا اور 70 روپے کلو چینی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹے کے اندر بھی قیمتوں میں کمی آئے گی, کیونکہ دنیا بھر میں ویٹ کی پرائسز کی کمی آئی ہے. اسی لیے ہم نے آج ECC کے اندر ویٹ کا ایک ٹینڈر جو ہے اس کو اسکریپ کیا ہے, پھر سے ری ٹینڈر کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ دنیا بھر میں اب جو گری ہے اس سے بھی پاکستان میں فائدہ ہوگا, اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہوں گی انشاءاللہ. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جتنا جتنا عرصہ عمران خان کی حکومت دور ہو جائے گی, 2-3 مہینے دور ہو گئی ہے, جتنا عرصہ نکلے گا اتنی بہتری آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ جتنا عرصہ نکلے گا اتنا ان کی نااہلی کا اثر جو ہے وہ حکومت پہ کم سے کم رہے گا. لیکن بہرحال ایک سنگین نااہلی تھی 4 سال کی, جس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بجلی سے شروع کرتا ہوں. کہ 1 کروڑ پاور پروجیکٹ تھا کہ جو کہ سال کے شروع میں شروع ہو جانا چاہیے تھا, وہ اب جا کے شروع ہوا ہے, اور اس کی لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا. ساتھ ساتھ ایک جو حویلی بادر تھا 2 جس کو کہتے ہیں, یا تریمو کے اندر ہم نے ایک پاور پلانٹ لگایا, جس کی 2018 میں مشینز آ گئی تھیں, اور سیریسلی 2019 تک چل جانا چاہیے تھا. وہ ابھی تک نہیں آن ہوا ہے, اور اب ہم جا کے آن کر رہے ہیں. اور جب ہم وہ آن کریں گے تو اس کے بعد اس سے پاور آئے گا. تو اگر آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ PTI نے کوئی بھی وہ نامکمل منصوبے جو مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی, تیزی سے جو مکمل ہو رہے تھے ان کو رکوا دیا, اور کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. یہ جو کلیم کرتے ہیں ایک دم سفید جھوٹ ہے کہ پاکستان میں کیپیسٹی زیادہ ہے. 3-4 دن پہلے پاکستان میں بارشیں آنے سے پہلے, پنجاب میں اور کراچی میں بارشیں آنے سے پہلے 30,000 میگا واٹ سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی کیپیسٹی, جبکہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ تجاوز کر گئی تھی 30,000 میگا واٹ سے زیادہ. اگر پورے پاکستان کی کیپیسٹی بھی ڈال دیں تو وہ 23,000-24,000 25,000 میگا واٹ سے نہیں بنا سکتی, تو ابھی بھی شارٹ فال ہے. اور جب ہم آئے تھے تو اس وقت 7,500 میگا واٹ جو تھا اس کا شارٹ فال تھا, اور 7,500 میگا واٹ کا وہ پلانٹس بند رکھے ہوئے تھے, جس میں 5,000 میگا واٹ پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ادھر گیس نہیں تھی یا بجلی نہیں تھی, یا فیول نہیں تھا, ایندھن نہیں تھی, اور 2,500 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ اس میں مرمت نہیں تھی. یہ ہم نے فل فور اس کی مرمت کرائی, جو 2,500 میگا واٹ نہیں تھے, اور جو میگا واٹس اور جو 5,000 میگا واٹ ایندھن کی وجہ سے کم تھے ان کو بھی ہم نے آن کروایا ایندھن منگوا کے. اور جو ایندھن کی اس وقت ہم کو مشکلات ہو رہی ہیں LNG خریدنے میں, ہم نے 10 LNG کی ونڈوز کے اوپر ہم نے وہ ٹینڈر کروائے تھے, ہم کو ایک بھی رسپانس نہیں آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ اتنی سخت ہو گئی کہ کوئی رسپانس نہیں دیتا. اور اگر PTI کی حکومت کاش PTI کی حکومت یہ سودے کر چکی ہوتی, جبکہ $4 کی مل رہی تھی, تو آج پاکستان میں یہ بحران نہیں آتا, جو کہ اچھی سمجھدار ہوشیار حکومتوں نے کیا ہے, کامیاب حکومتوں نے کیا ہے. لیکن اس نااہل حکومت نے صرف ہم کو پکڑا, جو ہم 10% یا 13% میں سودے کر کے گئے, ہم کو جیلوں میں ڈالا. جن سودے کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے, جس میں پاکستان میں بجلی ہے, جو سودے میاں نواز شریف کے زمانے میں شاید عباسی نے کیے, جن سودوں کی وجہ سے آج پاکستان چل رہا ہے, ان سودوں کی بنیاد پہ ہمیں جیل میں ڈالا, اور پھر خود جو ہے وہ $36 کی اسپاٹ پہ خریدتے رہے. آج وہ بھی نہیں مل رہی, مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی مہربانی سے جتنی پچھلے سال PTI نے بجلی بنائی تھی, ہم اس سے 4-5 ہزار میگا واٹ روز زیادہ بنا رہے ہیں, کیونکہ ہم ایفیشنٹلی بنا رہے ہیں. کوئی جب سے ہم 3 مہینے سے آئیں کوئی ایک آواز نہیں آئی ہے اللہ کی مہربانی سے کہ کہیں ایک جگہ پہ بھی میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا ہو, نہیں کیا ہے. یہ روز میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کرتے تھے, مہنگا پلانٹ چلاتے تھے, سستا بند کرتے تھے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم کوئلہ بھی منگوا رہے ہیں, افغانستان سے بھی کوئلہ آ رہا ہے, اور دیگر جگہوں سے, ساؤتھ افریقہ سے, انڈونیشیا سے, آسٹریلیا سے کوئلہ آ رہا ہے. ہم فرنس آئل بھی منگوا رہے ہیں, وہ بھی آ رہا ہے. ہم جہاں پہ ہم کو گیس LNG ملتی ہے, جو ایگزسٹنگ سودے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں, اور نئے سودے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ہو رہا ہے. اور پاکستان کے اندر اس وقت وہ بجلی بن رہی ہے جو پاکستان میں کبھی بھی کسی گرمی میں نہیں بنی, اتنی زیادہ بجلی بنا رہے ہیں.
لیکن ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے کیونکہ ہم پوری اور اس لیے پوری نہیں کر پا رہے کہ کیپیسٹی کم ہے. اگر پی ٹی آئی نے کیپیسٹی پہ کچھ کام کیا ہوتا اور نئے پلانٹس نہیں لگائے ہوتے، لیکن وہی پلانٹس مکمل کر لیے ہوتے جو ہم نے لگا کے گئے تھے، جس کے ہم نے ابتدا کر دی تھی یا کام کر رہے تھے، تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا. کل انشاءاللہ تعالی آنے والی کل یا اگلے 2 دنوں کے اندر ایک نیوکلیر پلانٹ کراچی میں اور چل جائے گا 1100 میگا واٹ کا، تو اس سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ کے اندر اگلے 2-3 دنوں میں 15 دن سے ریلیف آتا رہے گا. یہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا رہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک سولر بجلی پہ بھی انیشیٹو لیا ہے، اور اس کی بھی آج آپ کو تفصیل سے بات بتائی جائے گی. بات جو پالیسی سولر کی بنا رہے ہیں، جس کے تحت میرے خیال سے 6000 میگا واٹ نیا سولر پاکستان میں لگایا جائے گا، جس سے کہ کاسٹ بھی کم ہوگی اور تھوڑی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. اور ساتھ ساتھ میں خاص طور پر یہ بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب حکومت بجلی کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے، وہ پنجاب حکومت کے پیسوں سے دے رہی ہے، وہ وفاق کے پیسے نہیں ہیں. پنجاب حکومت نے اس کو بجٹ کیا ہوا ہے، اور وہ 100 یونٹس کو سبسڈائز کرے گی جو کہ پروٹیکٹڈ ہیں. یعنی کہ غریب لوگ جو سارا سال 100 یونٹ سے زیادہ کبھی بھی نہیں لیتے، جن کے گھر میں ایک پنکھا ایک بتی وغیرہ لگا ہوتا ہے، ان کی بجلی کے بل اٹھائے گی، تو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے آنسو پہنچے جائیں گے. میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اس وقت مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی ہم کو لانا ضروری تھا، پیٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری تھا، ہم کو ڈیزل کی قیمت بڑھانی ضروری تھی، کیونکہ خان صاحب جس نہج پہ لے کر آ گئے تھے ملک دیوالیے کی طرف چلا گیا تھا. اور مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جہاں پنجاب حکومت اگر کسی غریب کا بجلی کا بل اٹھا رہی ہے، تو عمران خان اور اس کی پارٹی عدالت میں جا کے یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ایک احسن قدم کو روک رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیا پنجاب کی عوام عمران خان کو اچھا مانے گی اگر ان کے بجلی کے بل پنجاب کی حکومت کی ذمہ داری جو لینا چاہ رہی ہے پنجاب کی حکومت، اس سے روک دیا جائے پنجاب حکومت کو؟ کیا پنجاب کی عوام خوش ہوگی اس بات پہ کہ پی ٹی آئی نے کورٹ کچہری کا استعمال کر کے ایک اچھا قدم جو پنجاب حکومت لے رہی تھی اس کو رکوایا؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم غریب ترین لوگوں کو اگر تھوڑا سی مدد دے دیتے ہیں 600-800 روپے 2000 روپے مہینے کی ان کے بجلی کے بل کی مد میں، کیونکہ اس وقت یہاں پہ اتنے سارے بل زیادہ ہیں، آدمی کیا کرے؟ اگر یہ کر رہا ہے پنجاب حکومت، تو کیا پنجاب حکومت کو اس میں انکریج کرنا چاہیے یا پنجاب حکومت کے ہاتھ باندھنے چاہیے کہ عدالتوں میں جانا چاہیے اس کے خلاف؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ امیر ترین لوگوں کے لیے تو مراد کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کو تو 2-2 سال کی انہوں نے ایگزمپشنز دی ہیں، ان کو تو ہر چیز ان کے لیے تو حاضر ہے. لیکن غریب لوگ جو کہ خاتون اول کو انگوٹھیاں نہیں دے سکتے، ان کے لیے اگر ان کو پنجاب حکومت بجلی کا بل ان کے لیے بھر رہی ہے، تو عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. بڑی افسوس کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو جھوٹی باتیں شروع کر دی ہے کہ پتہ نہیں کتنی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، تو جو آج آپ کو بل ملے گا اس بجلی کی قیمت وہی ہے جو پچھلے مہینے تھی، اس سے پچھلے مہینے تھی. مطلب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ایک جھوٹ بولتے ہو تو اس کا مقابلہ کریں یا اس کا سامنا کریں. تو صرف پوری جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ صرف جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. ایک جھوٹ ان کا ہے کہ رشیا سے آئل لے لیتے تو سستا مل جاتا. تو بھائی آپ فروری میں جنگ ہوئی ہے، فروری میں عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے پوٹن کے پاس، پورے مارچ کے مہینے میں آپ نے کیوں نہیں لے لیا رشیا سے آئل؟ لے لیتے. 1 شپمنٹ نہیں، 2 شپمنٹ نہیں، 3 شپمنٹ نہیں، 100 لیٹر تو لے آتے. کیوں نہیں لے کر آئے؟ کوئی ایک اخبار دکھا دو ان دنوں جس کے اندر ذکر آیا ہو کہ عمران خان نے تیل کی بات بھی کری ہو. ایک اخبار دکھا دو. مطلب ان کے ٹی وی کے چینلز جو ہیں جو ان کے سارا دن گیت گاتے رہتے ہیں، سچ جھوٹ جو بھی، اس میں دکھا دیں گے کسی نے کبھی کہا ہو کہ ہاں ہم نے تیل کی بات کری تھی. تو تیل کی بات تو نہیں کری ہوئی. تو یہ بات بھی جھوٹ ہے. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ لنگر خانے بند ہو گئے. خدا نخواستہ دیکھیں ہمارا جو فوکس ہے وہ بالکل کارخانے چلانے پہ، بجلی کے کارخانے بھی اور دیگر کارخانے بھی، لیکن لنگر خانے بند نہیں ہوئے. یہ کیوں ایسی جھوٹ بات کہتے ہیں؟ کسی غریب کو کھانے سے کیوں مس گائیڈ کرتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کبھی بھی لنگر خانے کے اوپر پیسے نہیں دیے. عمران خان نے اس پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے علامہ بشیر فاروقی دامت برکاتہ عالیہ اور ان کے رفقائے کار جو ہے وہ چلاتے ہیں سیلانی ویلفیئر. وہ
ان کے پیسوں سے جو چندہ جمع کرتے ہیں عوام کے پیسوں سے، ان کے پیسوں سے سیلانی ویلفیئر نے ہمیشہ لنگر خانے میں کھانا دیا ہے، وہ تب بھی دے رہی تھی اور اب بھی دے رہی ہے. تو یہ بات جھوٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جوان کا پروگرام جو ہے، دیگر ہمارے کچھ لونز کے پروگرام جو ہے ہم نے رکوا دیے ہیں. تو ہم نے ابھی بھی میں اس پروگرامز کی میٹنگ کرتے ہوئے آ رہا ہوں، ہم نے کوئی پروگرام نہیں ختم کیے، وہ پروگرام چل رہے ہیں، لیکن ان پروگرام کو میں بالکل ری شیپ کر رہا ہوں. 2.5 کروڑ روپے کے لون دے رہے تھے 3-4% کے اندر، وہ بھی خاص طور پہ من پسند لوگوں کو، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کے بعد بینکوں کو جو ہے وہ کائبور پلس 4 19% جو ہے وہ سود دے رہے تھے. بینکوں کو اتنا زیادہ منافع مل رہا تھا، اس میں سے 15% حکومت اٹھا رہی تھی. تو یہ تو صرف بینکوں کے لیے اسکیم تھی اور اپنے من پسند لوگوں کے لیے اسکیم تھی. تو وہ اسکیم ضرور رہے گی، لیکن حقدار کو حق اس کا ملے گا، غریب لوگوں کو ملے گا. 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ، 20 لاکھ 25 لاکھ لوگوں تک کا لون ملے گا. یہ 2.5 کروڑ روپے کے لون جو ہے وہ 4% پہ، جس پہ حکومت 15% نقصان کرے اور بینک کو 19% ملے، یہ ہم نہیں کریں گے، اور یہ ہم بالکل نہیں کریں گے. تو یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ حکومت اللہ کی مہربانی سے ایک دم پاکستان کی معیشت کو اسٹیبلٹی پہ لے آئی ہے. پاور جنریشن کا اچھا کام ہو رہا ہے. جو پاور جنریشن کو پیسے درکار تھے، اور جتنے، میں یہ بھی گزارش کروں کہ جتنے اپریل مئی اور جون میں پاور ڈویژن کو ہم نے پیسے دیے ہیں، اتنے شوکت بھائی نے کسی بھی 3 مہینوں میں نہیں دیے. بہت شکریہ. نوید اکبر صاحب آگے کی سے ایک تو یہ بتائیے کہ میرے گھر اسکیم بند کر دی ہے، کیا اس کی لوننگ روکی ہے؟ اگر اس کی لوننگ کی آپ جیسے کہ 25-30 لاکھ تک کی لوننگ کو نہیں روکا جا رہا، یا اس کی لوننگ کم کر دی. ایک یہ اسے ایک افواہ پھیلا دی گئی ہے مارکیٹ میں کہ شاید IMF پروگرام روکنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے؟ یہ افواہ IMF کی ایک دم کمپلیٹلی بے بنیاد ہے، اور اس کا جواب جو ہے مجھ سے ابھی لینے سے اچھا ہے کہ 2-4 دنوں کے اندر، یا جب بھی انشاءاللہ جلد ہی جب IMF کا پروگرام کے اوپر ہم سائن کر لیں گے تو وہ سب سے اچھا جواب ہوگا. اس لیے میں اس وقت چپ ہوں اس پہ، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں آئی. یہ بات جھوٹ ہے. اور یہ جو آپ گھر کی بات کر رہے ہیں، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کروڑ روپے کے اپارٹمنٹس جو کہ آپ 2% میں لون دے رہے ہیں، اور بینکوں کا آپ کائبور پلس 4 یا کائبور پلس 5 دے رہے ہیں، یہ کوئی سینس نہیں بنتا ہے کہ بینک اتنا زیادہ پیسے کمائیں جبکہ آدھا رسک ہم نے لیا ہوا ہے، اور صرف 2% انٹرسٹ پہ آپ دے رہے ہوں. تو وہ اس کو ہم کو ری تھنک کرنا ہے، وہ ہم کر لیں گے. جی ٹیکا خان سامی سما سے. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر، آج بڑی اچھی آپ نے خبریں دی ہیں، خاص طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں اور باقی بھی. یہ بتائیے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کا آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، کتنے بڑھ چکے ہیں اور کم کیوں ہوئے، اس کی ذرا تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سر، گھی اور آئل یعنی پیٹرول کی قیمتیں کب تک عوام کے اس پر اثرات ہوں گے، یعنی کب تک عوام کو فائدہ؟ گھی کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر یا اس سے بھی کم کے اندر یہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ 350-400 روپے تک کا گھی ہو جائے گا، میرا خیال ہے. تو یہ گھی کے اندر، اسی طرح گندم کی قیمت بھی گر گئی ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آٹا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اور سستا ہو جائے گا. اور دیگر چیزوں کی، کھاد کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے انٹرنیشنلی. جو ہم فرانس سے، چائنا سے کھاد لے رہے تھے، جو ہم لے رہے تھے، اس سے اب ہم کو $100 سستی مل رہی ہے. تو وہ چیزیں ہوں گی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کیا ذخائر ہیں. وہ جمعے کا فورن ایکسچینج کے ذخائر جمعے کو نکلتا ہے اور اگلے جمعرات کو پرنٹ ہوتا ہے. I think $1 بلین کے تھے جس پہ ہم آئے تھے، وہ بھی وہیں پہ آئے تھے. ہماری کوشش ہے کہ امپورٹ کو ہم کم کریں. امپورٹ تھوڑا سا کم ہو چکا ہے. نان انرجی کا امپورٹ کم نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو خوشائن بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ابھی، وہ یہ تھی کہ انرجی کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں 10-12%. تو انرجی کا امپورٹ اس لیے بھی کم ہوگا. اور اس مہینے کی جون کی ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ تھی کیونکہ اس وقت پرائسز کم تھی، تو ہورڈنگ بھی ہو رہی تھی. جولائی کے اندر جو میں نے دیکھا ہے کہ انرجی کی ریکوائرمنٹ کم ہے، تو جولائی کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں کہ امپورٹ بل بھی کم آئے گا، اور میرے خیال سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بہت کم آئے گا. لاسٹ کوسچن جی بیٹا. ابھی ایک تنقید سامنے آ رہی ہے PTI کی جانب سے کہ سگریٹ کی قیمتوں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ جو بڑی سگریٹ کی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ ان کو ریلیز کیا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ سگریٹ کی قیمتوں میں اب تک، بلکہ اس کے اوپر ریفرنس لانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. جو بڑی قیمتیں، بڑی جو سگریٹ کی جو اس وقت جو ٹیکس ہے، اس کے اندر ہم نے انفلیشن سے زیادہ اضافہ کیا ہے دونوں ایکسائز کے اندر، چھوٹی پیکٹ اور بڑی پیکٹ میں.
जो बड़ा मसला था वो ये था कि 2 कंपनियां पाकिस्तान में टैक्स देती हैं और बाकी सारी कंपनियां पाकिस्तान में टैक्स इवेट करती हैं। उसके कुछ मालकान पीटीआई में शामिल थे और पीटीआई उनकी सरपरस्ती करती थी, और उसकी वजह से उन्होंने अपने स्टे ऑर्डर ले लिया था एक कोर्ट से, और फिर इदारा स्टे ऑर्डर हटवा नहीं रहा था, जिसके तहत उनको ट्रैक एंड ट्रेस नहीं करते थे, लेकिन जो कंपनियां टैक्स दे रही थी इंटरनेशनल कंपनी उनको ट्रैक एंड ट्रेस करते हैं। तो अब हमने वो स्टे ऑर्डर हटाया, हम इनको भी ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे, और जब ट्रैक एंड ट्रेस सारे पाकिस्तान की कंपनियों पर लग जाएगा कि चोरी ना कर सके कोई, तो फिर इंशाअल्लाह ताला टैक्स भी मुनासिब तौर पर बढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। राना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि मईशत को बचा लिया, इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, और अच्छी खबर उन्होंने दी कि आइंदा चंद दिनों में घी 100 से 150 रुपये तक सस्ता कर दिया जाएगा।